بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے۔ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ضرب زید حامدا، زید نے حامد کو مارا۔ آپ جملہ اسمیہ سے کمپیریزن کریں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الکتاب جدید، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ضرب فعل سے شروع ہو رہا ہے، زید فاعل ہے اور حامدن مفعول ہے۔ اور یہ نوٹ کریں کہ عربی میں 3 الفاظ آئے ہیں اور اس کے اردو ترجمہ میں 5 الفاظ آئے ہیں۔ زید نے حامد کو مارا، یہ 5 الفاظ ہیں، کیونکہ اردو میں نے علامت فاعل ہے اور کو علامت مفعول ہے۔ عربی میں نے اور کو استعمال نہیں ہوتے، اس کی جگہ پہ فاعل جو ہے وہ رفعی حالت میں آتا ہے اور مفعول جو ہے وہ نصبی حالت میں آتا ہے۔ اس کے اعراب جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس حالت میں ہے۔ اور ایک چیز نوٹ کریں کہ اردو میں جو بات 5 لفظوں سے مکمل ہوئی، عربی میں صرف 3 لفظوں سے ادا ہو گئی۔ یہ عربی کی جامعیت ہے کہ کم الفاظ میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو فاعل ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں 1 پیش یا 2 پیش آتے ہیں، یا آنے تثنیہ کی صورت میں آتا ہے، یا اونا جمع کی صورت میں آتا ہے۔ دیکھیں جیسے کتاب تنوین ہے 2 پیش کی، اور الکتاب یہ تنوین ختم ہو گئی اور 1 پیش آ گئی معرف باللام کرنے سے۔ اسی طرح کتابان 2 کتابیں، اسی طرح مسلمون جمع کے لیے اونا آ گیا۔ تو فاعل ہمیشہ رفعی حالت میں آئے گا اور مفعول ہمیشہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں 1 زبر 2 زبریں یا اینا یا اینا آتا ہے۔ 1 زبر کی مثال دیکھیں، جیسے وہی بات الکتاب، اور 2 زبر کتابن، اور اینا کتابین، این کتابین، اور اینا مسلمین، یعنی تثنیہ کی صورت میں این اور جمع کی صورت میں جمع سالم کی صورت میں اینا آئے گا۔ یہ چند موٹی موٹی مثالیں ہیں، لیکن اصل اصول یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، جب تک ان پہ کوئی عامل وارد نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حروف جری آ جائے تو پھر وہ نصبی حالت سے جری حالت میں آ جائے گا اس حرف جر کی وجہ سے، ورنہ عام طور پہ فاعل رفعی حالت میں اور مفعول نصبی حالت میں آتا ہے۔ اب ایک مثال دیکھیں، یہ واحد کی مثال ہے۔ کاتب المعلم المکتوب، استاد نے خط لکھا۔ کاتبہ فعل ہے، المعلم یہ فاعل ہے۔ ویسے تو معلمن تھا، تو الف لام لگا تو تنوین گر گئی، المعلم، تو مکتوبن، تو یہ الف لام لگا المکتوبہ ہو گیا۔ مکتوبن سے الف لام لگا تو المکتوبہ ہو گیا، تو ہو گیا کتب المعلم المکتوبہ، استاد نے خط لکھا۔ یہ اس میں فاعل بھی واحد ہے اور مفعول بھی واحد ہے اس مثال میں۔ اب آپ تثنیہ کی مثال دیکھیں۔ کتب الرجلان 2 آدمیوں نے لکھا۔ کتب الرجلان مکتوبین 2 آدمیوں نے 2 خط لکھے۔ الی معلمین
اساتذہ کی طرف، کاتب الرجلان مکتوبین الی معلمینا، دو آدمیوں نے اساتذہ کی طرف دو خط لکھے۔ اس میں کاتبہ فعل ہے، رجلان تثنیہ فاعل کے طور پہ آیا، اور مکتوبین مفعول ہے، یہ نسبی حالت میں ہے۔ جیسے کہ رجلن کا تثنیہ رجلان اور رجلین ہوتا ہے رفیع اور نسبی حالت میں۔ اسی طرح مکتوبن تو مکتوبان رفیع حالت میں اور مکتوبین نسبی اور جری حالت میں آتا ہے۔ یہ آپ کی پچھلے سبق کی دہرائی ہو گئی۔ اب مثال دیکھیں جمع کی، ارسل المسلمون، مسلمانوں نے بھیجا، ارسل المسلمون المجاہدین، مسلمانوں نے مجاہدوں کو بھیجا، الی الظالمین، ظالموں کی طرف۔ تو اس میں ارسل فعل ہے، المسلمون جمع کا صیغہ ہے، جمع سالم، یہ فاعل ہے اس لیے رفیع حالت میں آیا، مسلمون آیا، مسلمین نہیں آیا۔ اور مجاہدین یہ مفعول ہے، اس وجہ سے مجاہد کی جمع مجاہدون نہیں آیا، مجاہدین آیا، جو نسبی اور جری حالت میں ہوتا ہے، جہاں یہ نسبی حالت ہے۔ ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، مسلمانوں نے مجاہدوں کو ظالموں کی طرف بھیجا۔ یہی جملہ ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، اب اس کو اگر سوالیہ اور منفی بنائیں، جس کا طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں، حل ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، کیا مسلمانوں نے مجاہدوں کو ظالموں کی طرف بھیجا؟ صرف حل لگا، باقی جملہ اسی طرح رہا۔ اسی جملے کو آ کے ساتھ بھی سوالیہ بنایا جا سکتا ہے، ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، کیا مسلمانوں نے مجاہدوں کو ظالموں کی طرف بھیجا؟ اس کا جواب ہوگا، اگر نفی میں دینا چاہیں، ما ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، صرف ما لگ گیا تو پورا جملہ نفی میں آ گیا۔ اسی طرح اگر آپ اس کا جواب ہاں میں دینا چاہیں، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، تو وہی جملہ اوپر جو لکھا ہوا ہے پورے کا پورا بول دیں گے نعم کے ساتھ، نعم ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین۔ اور اب یہ پورا رول دیکھیں، فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا، خواہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ البتہ فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ اب اس میں ظاہر کی بات آئی تو وہ بھی دیکھیں، جس طرح کاتبہ اس نے لکھا، اس میں فعل بھی موجود ہے لکھا، اور اس بھی موجود ہے فاعل، لیکن کاتبہ کے اندر فاعل ظاہر نہیں ہے، فاعل چھپا ہوا ہے، یعنی اس کی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن موجود ہے۔ کاتبہ اس نے لکھا، اس کے اندر اس موجود ہے۔ اسی طرح کاتبت، کاتبت میں بھی اس مؤنث نے لکھا موجود ہے، لیکن جب اس کو ہم ظاہر فاعل استعمال کریں، جیسے المعلمۃ، استانی نے لکھا، اب استانی کا نام ظاہراً آ گیا تو کتبت المعلمۃ ہو گیا۔ اور یہاں وہ رول آپ یاد کریں، اصل میں ہے کاتبت، آگے الف لام والا لفظ آ گیا، معرف باللام والا آیا تو ساکن حرف تھا، کاتبت تے کے اوپر جزم تھی، تو کاتبت کی تے کو جو ساکن تھی زیر دے کر اگلے حرف کے ساتھ ملایا، کاتبت المعلمۃ، استانی نے لکھا، مکتوباً خط۔
تو یہ دیکھیں جب فاعل مؤنث ہوا تو فعل بھی مؤنث آیا۔ اب اسی طرح کاتبت المعلمتان مکتوبین، دو استانیوں نے دو خط لکھے۔ کاتبت المعلمات، استانیوں نے لکھا۔ مکاتیبہ، خطوط۔ مکتوب کی جمع مکاتیب جمع مکسر ہے، تو مکاتیب اور مکاتیبہ، رفع حالت میں مکاتیبہ۔ کاتبت المعلمات مکاتیبہ، استانیوں نے خطوط لکھے۔ اب دیکھیں جمع ہے لیکن اس کے لیے وہی صیغہ واحد کا آیا، کاتبت۔ اب من القرآن سے کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ قاتل داود جالوت، قاتل قتل کیا، داود فاعل ہے اس لیے رفع حالت میں ہے۔ قاتل داود، داود علیہ السلام نے قتل کیا۔ جالوتا نسبی حالت میں ہے، جالوت کو ترجمہ ہوگا۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا یعنی لازم کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ ہی اپنی ذات پر، الرحمت رحمت کو۔ رحمت مفعول ہے اس لیے نسبی حالت میں آئی، اور ربکم لفظ رب جو ہے ربو آیا، چونکہ یہ فاعل ہے تو اس لیے ربکم آیا، رفع حالت میں آیا۔ ضرب اللہ مثلا، یہ لفظ ضربہ جس کا معنی مارنا ہوتا ہے، اگر اس کا صلہ مثلا آئے، مثال آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مثلا ایک مثال، ٹھیک ہے، لکھنے میں مثلاً اور پڑھنے میں مثلا۔ ورفعنا فوقکم الطور، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، رفع سے رفعتا، رفعتو، رفعنا، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا کوہ طور کو، چونکہ طور مفعول ہے اس لیے الطورا آیا نسبی حالت میں۔ ظہر امر اللہ، غالب ہوا اللہ کا حکم۔ امر اللہ یہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا حکم۔ ظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب ہوا، تو یہ امر اللہ فاعل ہے اس وجہ سے رفع حالت میں آیا۔ نبذ فریق کتاب اللہ وراء ظہورہم، نبذ ینبذ پھینک دینا، نبذ پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، فریقن اس میں فاعل ہے اس وجہ سے یہ رفع حالت میں ہے، اور کتاب مفعول ہے اس لیے یہ نسبی حالت میں ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو۔ نبذ فریقن کتاب اللہ پھینک دیا ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، وراء وراء پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظہورہم ظہور ظہرن کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے۔ نبذ فریقن کتاب اللہ وراء ظہورہم پھینک دیا ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے۔ حضر یعقوب الموت، حضر پاس آ گئی، یعقوبہ چونکہ یہ مفعول ہے اس لیے نسبی حالت میں ہے، اور الموت یہ فاعل ہے اس لیے یہ رفع حالت میں ہے۔ اگرچہ عام طور پہ فاعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن کبھی زور دینے کے لیے مفعول کو پہلے بھی لے آتے ہیں، جیسے اس جملے میں مثال ہے، حضر یعقوب الموت، پاس آ گئی یعقوب کے موت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی۔ جعل اللیل سکنا، جعل اس نے بنا دیا، اللیل رات کو،
رات چونکہ مفعول ہے اس وجہ سے یہ نسبی حالت میں آئی، ساکانہ سکون والی۔